نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ حضرات حکم مستحکم اور معزز سامعین کرام، آج کی اس پر رونق محفل میں اس ذات اقدس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو امام رسل، ہادی کل، دانائے سبل، فخر رسل ہے، جن کی ایک نگاہ بھی شرف صحابیت سے نواز دیتی ہے اور جن کا ایک چھوٹا سا فرمان بھی ہدایت کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ وہ عرب کے ایک ایسے نازک ماحول میں تشریف لاتے ہیں جہاں کفر و شرک کی سیاہ چادر نے ذہن انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شیطانیت رقص کنا تھی، دجل، فریب، جھوٹ اور منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل اور اجتماعی رویوں نے شرف انسانی کی بحالی کی ہر خواہش کو سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ قدم قدم پر انا کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھی۔ غرور و تکبر اور نسلی تفاخر سے سماجی حیثیت کا تعین ہوتا تھا۔ پشتہا پشت کا بھولا ہوا ایک ادنا سا واقعے کا تذکرہ بھی محبتوں کے خرمن میں عداوتوں کی آگ لگا دیا کرتا تھا۔ دختر حوا کے برہنہ سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ غرض یہ کہ جاہلی اور قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا معاشرہ اپنے افراد کے گرد جہالت و گمراہی کے حصار کو تنگ سے تنگ کرتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک روحانیت کا آفتاب، اصلاح و ہدایت کا ماہتاب ایک یتیم، ایک بے سہارا اور ایک بے یار و مددگار معصوم بچہ آنکھیں کھولتا ہے۔ یہ کوئی عام بچہ نہ تھا بلکہ اسی کے لیے بزم کائنات سجائی گئی تھی۔ یہی بچہ جوان ہو کر تخت نبوت پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنی رسالتی آب و تاب سے پورے عالم کو منور کرنے لگتا ہے۔ ابھی کچھ ہی سال گزرتے ہیں کہ خدا واحد کی دعوت لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پوری قوم کو ضلالت کے گھڑے سے نکالنے کی خاطر میدان عمل میں نکل آتا ہے۔ شدائیہ نے شمع رسالت۔ پھر کیا ہوا؟ ارے سارا عرب عداوتوں، مخالفتوں اور رکاوٹیں ڈالنے پر اتر آیا، حتیٰ کہ آپ کو شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ طائف کے سفر میں سنگ باری کی گئی جس سے جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ وجود پاک کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ دار الندوہ میں طرح طرح کے مشورے کیے گئے۔ جب مظالم کی انتہا ہو گئی تو آپ وطن عزیز مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جانے پر مجبور ہو گئے، مگر پھر بھی مخالفین خاموش نہ رہ سکے۔ آخر کار کبھی بدر کا واقعہ پیش آیا، کبھی غزوہ احد کی باری آئی تو کبھی غزوہ خیبر و حنین عمل میں آئے، کیونکہ دنیا کا دستور ہے باطل کبھی بھی حق کے روشن چراغ کو جلتے دیکھنا نہیں چاہتا۔ الغرض دنیا نے دیکھا کہ آپ کی کیمیا اثر تعلیم نے ماحول کی کایا پلٹ دی۔ کل تک جو لوگ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے سچے مصداق تھے، آج وہی کنتم خیر امت اخرجت للناس کے مبارک خطاب سے نواز دیے گئے۔ کل تک جن کی زندگیاں بے حیائی و فحاشی، شراب نوشی و مردار خوری میں گزرتی تھی، جن کی راتیں بدکاری و عیاشی میں کٹتی تھی، آج انہی کی راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن کر عبادت و ریاضت اور تہجد کے سجود و قیام کے نذر ہونے لگی۔ کل تک جن کے لمحات خانہ جنگیوں اور پشتہا پشت کی عداوتوں میں بسر ہوتے تھے، آج وہی رحماء بینہم کا عملی پیکر بن کر لڑنا جھگڑنا تو درکنار اب اس قدر خاکسار و متواضع ہو گئے کہ ہاتھ پیر کی زیادتیوں اور بات چیت کی سختیوں کو کون پوچھے۔ ان کی رفتار و گفتار تک ان کی شرافت نفسی و بردباری کی شہادت دینے لگی۔
یہ کیسا معجزہ تھا دوستو شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوستو شان رسالت کا، شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت کی ہے خود آیات قرآنی۔ سامعین باتمکین، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمیا سر تعلیم کا محض ایک ادنا سا کرشمہ ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو کھرا، ہر طرز نرالا اور ہر قول بے مثل و بے مثال ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ کو معاف کر کے عفو درگزر کا ایک نمونہ پیش کیا۔ خادم خاص حضرت انس کی 10 سالہ خدمات پر کبھی اف تک نہ کہہ کر شفقت کی ایک مثال قائم کی۔ غزوہ حنین میں حوازن و ثقیف اور احد میں خالد بن ولید کے اچانک حملے نے مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا دیے۔ ایسے وقت میں آپ نے ثبات قدمی کا مظاہرہ کر کے شجاعت و بہادری کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ازواج مطہرات کے ساتھ امور خانہ داری میں ہاتھ بٹا کر دنیا کے تمام شوہروں کو حسن معاشرت کا حسین درس دیا۔ دولت و ثروت اور دفینوں کو قدموں سے ٹھوکریں مار کر اس دنیا کی بے وقعتی کا اعلان کیا۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس پہلو کو ذکر کیا جائے اور کسے چھوڑا جائے، ہر پہلو اپنی جگہ ایک دفتر کا طالب ہے۔ قرآن کریم کی ہزارہ آیات در حقیقت اخلاق نبوی کے عملی اور تعارفی ابواب ہیں۔ چنانچہ قرآن میں جو ذات و صفات کی آیتیں ہیں، سیرت میں وہ آپ کے عقائد ہیں۔ قرآن میں جو تکوین کی آیتیں ہیں، سیرت میں وہ آپ کا استدلال ہے۔ قرآن میں جو تشریح کی آیتیں ہیں، سیرت میں وہ آپ کا حال ہے۔ قرآن میں جو خدمت خلق کی آیتیں ہیں، سیرت میں وہ آپ کی عبدیت ہے۔ قرآن میں جو کبریاء حق کی آیتیں ہیں، سیرت میں وہ آپ کی نیابت ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات والا صفات میں عدل و انصاف، اخوت و محبت، ہمدردی و غمگساری، جمال و کمال، حلم و بردباری، سخاوت و فیاضی، صداقت و امانت، رحمت و شفقت، انابت و خشیت، عاجزی و انکساری، شجاعت و بہادری، عزم و استقلال، قناعت و توکل، ایثار و قربانی، رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سارے اوصاف اس طرح اکٹھے کر دیے تھے کہ ان کا شمار کرنا بھی بشری طاقت سے باہر ہے۔ بس یہ کہوں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔